آج صبح ہم سب کو یہ بہت ہی افسوسناک خبر ملی کہ پاکستان کے نامور صحافی مصنف ڈرامہ نویس عمران اسلم 70 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ 36 سال پر محیط اپنے صحافتی کیریئر کے دوران انہوں نے پرنٹ اور ٹی وی نیوز کو ایک نیا انداز دیا۔ انہوں نے 90 کی دہائی میں دی نیوز اخبار بطور نیوز ایڈیٹر جوائن کیا، پھر 10 سال بعد ٹی وی نیوز چینل جیو نیوز کو لانچ کیا۔ آج کے دور کے بہت سے نامور صحافی اپنے کیریئر کو عمران اسلم کا مرہون منت قرار دیتے ہیں۔ دور حاضر کے متعدد اینکرز، تجزیہ کار اور کالم نویس عمران اسلم کو اپنا مینٹور مانتے ہیں۔ عمران اسلم نے 3 دہائیوں پر محیط کیریئر میں بڑی کامیابیاں حاصل کی، مشکل ترین حالات میں بے باک صحافت کی، ٹی وی اور اسٹیج کے لیے بہت ہی شاندار ڈرامے لکھے، اس میں تو ان کی کلاس ہی الگ تھی۔ کیا اردو کیا انگلش، دونوں زبانوں پر ایسا عبور کہ کیا ہی کہنے۔ ان کی ہمبل، پولائٹ اور ڈاؤن ٹو ارتھ شخصیت کے دوست، یار، کالیگز سبھی گرویدہ تھے۔ عمران اسلم 1952 میں مدراس میں پیدا ہوئے، پہلے مشرقی پاکستان اور پھر پاکستان ہجرت کی۔ 70 کی دہائی میں لنڈن اسکول آف اکنامکس سے تعلیم حاصل کی، پاکستان آ کے اخبار سٹار سے صحافتی کیریئر کا آغاز کیا، پھر جنگ گروپ کے انگریزی اخبار دی نیوز کے ایڈیٹر بنے اور 2002 میں جیو نیوز چینل لانچ کیا، اس کے صدر رہے۔ ان کی زندگی کے چند پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تو لفظ آئیکن ہمارے ہاں اکثر شخصیات کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے، مگر موجودہ پاکستانی صحافت کا صحیح معنی میں کوئی آئیکن تھا تو وہ ہر دل عزیز عمران اسلم تھے۔ عمران اسلم ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے جو لکھا خوب لکھا۔ ان کی ورسٹیلٹی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے ایک طرف بے لاگ اور بے باک صحافت کی اور دوسری جانب ٹی وی اور اسٹیج کے لیے 60 کے قریب شاندار ڈرامے بھی لکھے۔ یہی نہیں، انہوں نے ایک فلم کا اسکرپٹ بھی لکھا اور اشتہارات کے لیے جنگلز تک لکھے۔ ایک انٹرویو میں عمران اسلم نے صحافت پر سنسرشپ کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ایک دور تھا جب بے نظیر بھٹو کا نام اخبار میں لکھنے پر پابندی ہوا کرتی تھی، اور کس طرح بالکل ان کے سر پر کھڑا ایک فوجی افسر اخبار کی وہ کاپی پھاڑ دیا کرتا تھا جو اسے ناقابل اشاعت لگتی تھی۔ وہ اخبار میں زوم آنے سرخیوں کا خوب استعمال جانتے تھے۔ ایک دور میں جب کراچی ڈیفنس کے علاقے میں طوفان کی خبریں تھیں اور لوگ اپنے ساحلی علاقے کے گھر بار چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں شفٹ ہو رہے تھے، تو عمران اسلم نے اپنے اخبار میں سرخی لگائی کہ ڈیفنس آن دا رن۔ انہوں نے معاشی اور سیاسی مسائل کو اپنی تحریروں کا موضوع بنایا، ناظرین کو معاشرتی مسائل مختلف انداز سے دیکھنے کے مواقع فراہم کیے۔ عمران اسلم نے پی ٹی وی کے لیے خلیج اور دستک جیسے ڈرامہ سیریلز لکھے جو آج بھی شاہکار مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے معاشرے کی تلخ حقیقتوں کو اجاگر کرنے کے لیے مزاح کا سہارا بھی لیا۔ پی ٹی وی کا مشہور ڈرامہ روزی عمران اسلم کا ہی تحریر کردہ تھا۔ اس ڈرامے نے عمران اسلم اور روزی نامی خاتون کا کردار ادا کرنے والے معین اختر کو فن کی دنیا میں نئی پہچان دی۔ عمران اسلم کی حصہ مزاح بھی خوب تھی، وہ اپنے دوستوں کی محفلوں کی جان ہوا کرتے تھے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ کچھ سال قبل وہ شدید علیل ہوئے، آپریشن ہوا، خیر سے تندرست ہو کر کام پر لوٹے تو اخبار نے پہلے سے ممکنہ اوبیچوری تیار کر کے رکھی تھی، جو کہ عموماً اخبارات اور نیوز چینلز میں ہوتا ہے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے بتایا کہ نہ صرف انہوں نے وہ اپنی اوبیچوری پڑھی بلکہ عادت کے مطابق اسے تھوڑا سا ایڈٹ بھی کیا۔ بلا شبہ عمران اسلم ایک زندہ دل شخصیت تھے اور وہ ہماری یادوں میں ہمیشہ ہی زندہ رہیں گے۔ عمران اسلم پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹیج ٹی وی بہت ہی ممتاز سینئر ایکٹر جناب ساجد حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ساجد صاحب، یہ بتائیے گا، ہم سب بہت افسوس میں ہیں، ہم نے ایز اے جرنلسٹ ان کو دیکھا ہے، ہمارے بہت ہی درینہ کولیگ رہے۔ آپ ان کی جو لائف ہے، کیریئر میں جو ان کا کنٹریبیوشن ہے ڈرامہ میں، تھیٹر میں، آرٹ میں، اس کو آپ بہت قریب سے دیکھتے رہے، آپ ان کو ایز اے جرنلسٹ بھی دیکھتے رہے۔ آپ کیسے عمران اسلم کو بیان کریں گے؟ ابھی تو ایسا ہے کہ میرے لیے ایک بہت بڑا شوق ہے، کیونکہ ہم سب سمجھتے تھے دوست اس کے کہ اتنی جلدی نہیں جائیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں بہت بیمار رہے تو ہم بڑی دعائیں بھی کرتے تھے، امید بھی رکھتے تھے کہ ابھی اللہ ان کو زندگی دے گا، لیکن یہ ایک تو شوق ہے بہت بڑا۔ عمران میرے لیے ایک مینٹور، ایک ایسا استاد جو بہت محبت کرتا تھا مجھ سے اور میں اس سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے بہت محبت ہے ہمارے عمران اسلم صاحب سے مرحوم۔ وہ میرے دوست بھی تھے، وہ میرے مینٹر بھی تھے، اور جتنا میں کیریئر میں آگے بڑھا ہوں، وہ شروع میں جس آدمی نے بہت زیادہ مجھے آگے کیا، مجھ کو سہارا دیا، مجھے شدید کانفیڈنس دیا،
وہ عمران تھے. اور عمران کا ایک طرف تو وہ ایک جائنٹ تھے رائٹر کی حیثیت سے, اور میں ساری زندگی ان کو کہتا تھا کہ آپ نے جرنلزم میں جا کے بڑی جاتی کی کہ ٹیلی ویژن اور فلم کے لیے اس طرح نہیں لکھ پائے آپ, اور ابھی بھی آپ کرتے رہے. لیکن یہ واقعہ ہے کہ اگر عمران ٹیلی ویژن اور فلم کے لیے لکھتے تو شاید پاکستان کی جو فلم کی حقیقت ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی. وہ بہت بڑے رائٹر تھے اور مجھے بڑی ان سے اس بات پہ ہمیشہ میری بحث رہی. لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک انتہائی ہمبل آدمی تھے, اور مجھے ان سے جو سیکھنے ملا وہ یہ ملا کہ کیسے آدمی کنٹریبیوٹ کرتا ہے اپنے ملک کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے. اور بڑے ورسٹائل تھے نا, مطلب وہ رائٹر بھی تھے, وہ خود ایکٹر بھی تھے, پھر وہ وائس اوورز میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا, پھر آبویسلی سیریس رائٹنگ کے اندر تو ان کا کوئی جواب ہی نہیں تھا. تو بہت ساری چیزیں جو تھیں ان کا کمبینیشن عمران اسلم تھا جو کہ بہت ہی یونیک تھا اور بہت ہی ورسٹائل تھے وہ. بالکل ایبسلیوٹلی. دیکھیے وہ ایک فلسفی تھے ایکچولی, اگر دیکھا جائے جرنلزم میں جب آپ اتنی بڑی سیٹ پہ جس پہ وہ رہے بہت عرصے اور ابھی تک تھے اپنی زندگی حیات تک, ایک بہت بڑا انہوں نے مینٹل سنبھالا ہوا تھا. ان کی پوری گرد بھی دیکھیں, ان کے بھائی طلعت وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ایڈیٹر ہے انگلش کے. عمران گوسٹ رائٹنگ بھی کرتے تھے, بہت کم لوگوں کو معلوم ہوا شاید کہ انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے وہ کسی اور کے لیے. جی جب بھی کوئی بڑا رائٹر بھی بننا چاہتا تھا اس کے پاس آیا کرتا تھا. عمران ایک بہت بڑے گرو تھے, اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ آگے نہیں کرتے تھے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو کبھی کرتے تھے, جس کی وجہ سے شاید ہم اس کو اس کی زندگی میں وہ ریکگنیشن نہیں دے پائے جو دینی چاہیے تھی ہمیں, جو اس کو وہ ڈیزرو کرتے تھے. ساتھ ساتھ وہ ایک انتہائی بڑے رائٹر تھے. ان کی ایک سینٹنس میں جو کمال تھا وہ ہم سب اس کے ہم اس کے شہدا تھے. اردو میں بھی خاص طور پہ ان کے ون لائنرز, ویسے تو انو بھائی کو بہت شہرت ملی ہے, لیکن ون لائنرز میں عمران اسلم کا بھی اپنا کوئی جواب نہیں تھا. ان کا سینس آف ہیومر بہت یونیک تھا, اور جس فلسفے کے تحت وہ کام کرتے تھے وہ بھی بڑا یونیک تھا. تو ایک بہت ہی ایک ایسا انڈیویجول آدمی کہ جس کو شاید ہمارا معاشرے کی معاشرہ ایسا ہے ہمارا ہے نا, ٹرولی انٹلیکچوئل تھے ڈیفینیٹلی, مطلب ایک صحیح معنوں میں انٹلیکچوئل تھے. بالکل بالکل. اب سیلف ایفیسنگ تھے, کبھی اپنے آپ کو آگے کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. مطلب جی ہاں, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. سب نے بڑی کوشش کی ان کے لیے, لیکن وہ ایک ایسا مطلب پردہ پوش ٹائپ آدمی تھا, اور اپنا ٹیلنٹ بھی ساتھ لے گئے. مگر اب یہ کہ بہت بڑا خلا ہوگا. بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے, بہت عمدہ. پردہ پوش اور اپنے آپ کو آگے لانا ان کی پرائرٹی کبھی نہیں تھی.